باعث بستامی رحمۃ اللہ جنگلوں میں تھے، عبادتوں میں مصروف تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے ادھر آگے پیچھے ٹہل رہا ہے، تو آپ ذرا ڈسٹرب ہوئے، سوچا کہ اس سے پوچھوں کہ یہ یہاں کیوں آیا ہے۔ تو اس بندے سے پوچھا، ہاں بھائی کیا کر رہے ہو تم، ادھر ادھر گھوم رہے پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی پاک جگہ تلاش کر رہا ہوں تاکہ نماز پڑھوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی پہلی نماز پڑھی تب کعبہ نہیں تھا، نہ ہی بیت المقدس تھا، تو انہوں نے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی؟ آدم صفی اللہ کے سامنے کعبہ تو نہیں تھا، لیکن آدم صفی اللہ کے اندر دل تو تھا، جس دل کا رخ اللہ کی طرف تھا۔ تیرے دل کا بھی رخ جب اللہ کی طرف سے ہو جائے تو بھی جہاں منہ کر کے نماز پڑھ لینا۔ باعث بستامی رحمۃ اللہ جنگلوں میں تھے، عبادتوں میں مصروف تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے ادھر آگے پیچھے ٹہل رہا ہے، تو آپ ذرا ڈسٹرب ہوئے، سوچا کہ اس سے پوچھوں کہ یہ یہاں کیوں آیا ہے۔ تو اس بندے سے پوچھا، ہاں بھائی کیا کر رہے ہو تم، ادھر ادھر گھوم رہے پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی پاک جگہ تلاش کر رہا ہوں تاکہ نماز پڑھوں۔ تو آپ نے کہا، بے وقوف، اپنے دل کو پاک کر لے، پھر کہیں بھی نماز پڑھ لے۔ بات کعبے کی نہیں ہے۔ کعبے کی کس لیے بات ہے؟ جن کے دل کا کعبہ مر گیا ہو وہ کعبے کی طرف رخ کریں تاکہ وسیلہ تو ہو نماز پہنچنے کا، اور جن کے دل کا کعبہ زندہ ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے کعبے کی طرف منہ کرنے کی؟ کعبہ ان کی طرف منہ کرے نا۔ اب آپ سوچیں گے یہ کون سی بات ہوئی؟ یہی تو علم ہے جو ابو ہریرہ نے کہا، دوسرا علم تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ یہ قتل کرنے والی بات ہی تو ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی طرف منہ نہیں کرو، کعبے کو میری طرف منہ کرے۔ چلو، تمہیں یہ پریشانی ہے کہ کعبہ تو تھا ہی نہیں، پھر کس طرح منہ کرتے ہو؟ جنت میں کہاں ہے کعبہ؟ ادھر کس طرح منہ کرو گے؟ ہے جنت میں کوئی کعبہ؟ تو کعبے سے پہلے جو آدم کی اولادیں آئی تھی انہوں نے کہاں منہ کر کے کیا تھا؟ آپس کی بات ہے۔ اور مرشد کامل جس کا ہوتا ہے نا، وہ اگر آ کے اپنے مریدوں کے لیے چبوترا بھی بنا دے تو وہ بھی کعبہ ہے۔ جو مرشد ہوتا ہے وہ چبوترا بھی بنا دے تو کیا بیٹھ جاؤ تو وہی کعبہ ہے۔ وہ جو اصحاب صفہ تھے وہ تو اس چبوترے پہ بیٹھے تھے، وہ کعبے کہاں جاتے تھے؟ وہ جاتے نہیں تھے، وہ تو ہم یہی بس۔ ان کے لیے کیا کہا اللہ نے کہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ تیرے رب کا چہرہ دیکھیں، بھلے ان کے بال گندے ہیں، میلے ہیں، بدبو آ رہی ہے ان سے، اس کی پرواہ مت کر، اپنے نفس کو ان چیزوں کا صابر بنا، اور تیری توجہ کے یہ زیادہ مستحق ہیں۔ اور پھر کہا کہ اپنی آنکھیں نہ پھیرنا ان سے، لا تعدو عیناک عنہم، ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیرنا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغِدَاةِ وَالْعِشَاءِ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل کا رخ رب کی طرف ہو گیا تھا، وہ چبوترے پر ہی بیٹھے تھے، بس وہیں رہتے۔